كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يهديكم الله ويصلح بالكم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس کے آخری حصے میں باب الزہد والورع کی دوسری روایت، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کی چند حدیث کے چند ٹکڑوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ حدیث پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى، اخرجہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، اور اسی طریقے سے کپڑے کا بندہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے نہ دیا جائے تو وہ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی دنیا کے ان حقیر چیزوں کے تابع ہے۔ تعیسہ کے معنی کل ہم نے جیسے بیان کیا تھا کہ پھسل جانا، گر جانا، یہاں پر ہلاک ہونا معنی مراد ہے۔ اور قطیفہ اس چادر کو کہتے ہیں جس چادر میں جھالر لگی ہوئی ہو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار کے لیے دنیا میں عمل کرنے والے کی مثال بیان کی ہے کہ اس آدمی کی چاہت درہم و دینار کی طلب میں، دنیا کی دولت اور مال کی طلب میں اس آخری انتہا کو جا پہنچی ہے، گویا کہ یہی چیز اس کے مالک ہیں اور وہ اس کا بندہ ہے۔ جیسا وہ اس کو حکم دیتی ہیں ویسے ہی وہ کرتا ہے، اور ان کے حصول کے لیے ہر ذلت کو، ہر رسوائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو یا اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ مال کو اور دولت کو حاصل کرتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر منافقین کی صفت بیان کی ہے۔ اس کو کہا، نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ایسے ہیں جو صدقات وغیرہ کی تقسیم میں آپ کے اوپر طعن کرتے ہیں، آپ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر ان کو کچھ مل جاتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ملا تو فوراً بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں یہ لوگ کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ان کے ناراضگی کا اور ان کے رضامندی کا جو سبب ہے وہ دنیا کا حصول اور دنیا کا مال ہے، جبکہ اللہ رب العالمین دنیا کا حصول اور دنیا کے زیب و زینت کی چاہت ہے، جبکہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں یہ بھی بات کل کے درس میں آئی تھی کہ یہاں پہ ذکر صرف بطور خاص ان چیزوں کا کیا گیا ہے، لیکن انہی چیزوں کا نہیں ہے۔
کوئی آدمی کرسی کے طلب میں حلال حرام جائز ناجائز سب کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی آدمی جاہ و منصب کی طلب میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی آدمی بڑا بننے کی طلب میں ایک دوسروں کو ورغلاتا ہے. یہ ساری چیزیں، چاہے منصب کا طلب ہو، چاہے کرسی کی طلب ہو، چاہے جاہ و حشمت کی طلب ہو، چاہے درہم و دینار کی طلب ہو، یا دنیا کے کسی بھی اور دوسری چیز کی طلب ہو، اگر اس کے طلب میں وہ آدمی شریعت کو فراموش کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش کر رہا ہے، تو گویا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ اسی کا بندہ ہے جس کو وہ چاہ رہا ہے. جو کرسی کے طلب کے لیے ایسا کر رہا ہے وہ کرسی کا بندہ ہے، جو کپڑوں کی طلب کے لیے ایسا کر رہا ہے وہ کپڑوں کا بندہ ہے، جو مال حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پشے پشت ڈال دے رہا ہے تو وہ مال کا بندہ ہے، درہم و دینار کا بندہ ہے، روپے پیسے کا بندہ ہے. نوکری حاصل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کے معاملات کر رہا ہے تو وہ اس کا بندہ ہے. چاہے جہاں جس طرح سے دنیا میں جو چیز آدمی اختیار کرے وہ اس کا بندہ ہے. اس کی وضاحت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی ہے. انسان کی پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ دنیا حاصل کرے. ہم نے کل کہا تھا کہ کہیں پر بھی دنیا کے حصول کا اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا، نہ تو اپنے نبی کو اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم سب کے ذمے لکھ دی ہے. ہم سب کے تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر ہم دنیا میں آ رہے ہیں کتنا کمائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، ہمارے کھانے کا کیا انتظام ہوگا، کیا کھائیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جب تک جیے گا اللہ کے علم میں جتنا جیے 50 سال 60 سال 70 سال، کتنا کوئنٹل گوشت کھائے گا، کتنا کوئنٹل چاول کھائے گا، کتنا کوئنٹل چینی کھائے گا، کتنا کوئنٹل گڑ کھائے گا، کتنے مٹھائی کھائے گا، یہ سب اللہ نے تحریر کر دی ہے، لکھا ہوا ہے، سب پورا حساب لکھا جوکھا موجود ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اور اس کے طلب کے لیے ہم کو اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا. لکھ تو دیا ہے لیکن اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بزنس کرے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو ہم کو روزی دے دے گا، اس نے تو ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے اس کی طلب میں آپ کو نکلنا پڑے گا. یہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اس کی روزی کی گارنٹی اللہ نے لے لی، لیکن آخرت کی سعی اور طلب جو ہے یہ روزی کی طلب سے زیادہ ضروری ہے. روزی کی طلب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ روزی آپ کو کیسے بھی مل جائے گی، دنیا کی زندگی کیسے بھی کٹ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کاٹے نہیں کٹے گی. اس کی کچھ باتیں ہم نے کل اشارے اور کنایے میں آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس کی وضاحت کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا. تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو طلب کرے. دنیا میں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی طلب کرے. دنیا کمانا اور اس کی خواہش رکھنا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہو. ایسی چاہت رکھنا بہت اچھی بات ہے. ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن اگر قوی ہے، طاقتور ہے، تو وہ اس مومن سے بہتر ہے جو ضعیف ہے. اور طاقتور میں یہاں مال کی مالداری بھی داخل ہے، جسمانی طاقت بھی داخل ہے، ساری چیزیں داخل ہیں اس کے اندر. لہذا مال کمانا یہ برا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو کچھ ہے یہ مومنوں کے لیے اللہ نے پیدا ہی کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ کہتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ہم اس کے حقدار ہیں. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین کے وارث دراصل ہمارے نیک بندے ہیں. اگر ہم نہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو کون فائدہ اٹھائے گا؟ لیکن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہم اللہ کی آخرت کی نعمت کو بھول جائیں، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی اور یہ بہت بڑی فراموشی کی بات ہوگی. اس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو روکا اور منع کیا ہے. لیکن جائز اور حلال طریقے سے جتنا دنیا آ جائے، جتنی روزی مل جائے، اور اس کے طلب میں اگر آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت پڑے، کوشش کرنے کی ضرورت پڑے، تو اس کو آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے
اور اس روزی کو طلب کرے، اس میں شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے، لیکن روکتی کب ہے؟ کہ جب آپ ان چیزوں کا غلام بن جائے۔ اور ظاہر ہے ایک آدمی اگر 2 آدمی کا غلام ہوگا، مثال دے رہا ہوں، 2 آدمی کا غلام ہوگا تو ظاہر ہے دونوں کی غلامی میں سے کسی ایک کی غلامی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، کچھ نہ کچھ کمی ہوگی۔ اب اگر آدمی مال کا غلام بن جائے، مال حاصل کرنے کے لیے جو راستہ چاہے اختیار کر لے، تو وہ راستے میں بھی ہو جائے گا جو راستے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کیے ہیں۔ اب آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہم بڑا تجارت نہیں کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اب فلاں کو دیکھیے، اس کا کچھ نہیں تھا، بینک سے اتنا لون اٹھایا اور آج دیکھیے اس کا 10 گاڑیاں ہیں، 20 گاڑیاں ہیں، 25 گاڑیاں ہیں۔ تو ہونے دیجئے بھائی، شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ سود پہ آپ کاروبار لے کر کے 25 گاڑی خرید لیجئے، نہیں، اس کی اجازت آپ کو شریعت نے نہیں دی ہے۔ ہاں، بغیر سود پہ کام کرتے ہوئے اگر آپ 25 گاڑی خرید لیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے۔ لیکن سودی کاروبار کر کے، بینک سے معاملہ کر کے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اگر آپ بڑا بندہ، بڑا آدمی بنتے ہیں تو گویا کہ آپ مال کے بندے ہیں، آپ اپنے نفسانی خواہشات کے بندے ہیں۔ آپ نے اللہ کی شریعت کو مال حاصل کرنے کے لیے پسے پشت ڈال دیا، اس کے اوپر عمل کرنا آپ نے کافی نہیں سمجھا، آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ رب العالمین کی خواہشات اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر ترجیح دی ہے۔ گویا آپ حقیقی طور پر اللہ کے بندے نہ ہوئے، آپ اس مال کے بندے ہوئے، اور اس بزنس کے بندے ہوئے، آپ اس تجارت کے بندے ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے کہ آدمی اس کا بندہ نہ بن جائے۔ حلال طریقے سے جو روزی تم کو حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے، اس کو تم قبول کرو اور اس کو تم لو۔ دنیا اتنا حاصل کرو جو اللہ تعالی کی بندگی میں تمہاری معاونت کرے، تمہاری مددگار ہو۔ اتنا دنیا حاصل کرنے کے طلب میں نہ پڑ جاؤ کہ اللہ رب العالمین کو وہی بھول جاؤ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر کو، اللہ رب العالمین کی یاد کو بھلا دیا اور اس سے وہ لوگ غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، آیت کریمہ دیکھیے، اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسے بھی ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک دم کنارے پر ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اس سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو دنیا میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جاتا ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا کرنے والا آدمی دنیا اور آخرت میں نامراد ہو گیا، خسارہ اٹھانے والا ہو گیا، اور آگاہ ہو جاؤ، جان جاؤ کہ یہی سب سے بڑا نقصان ہے اور سب سے بڑا خسارہ ہے۔ دنیا اگر لٹ جائے تو انسان کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اگر آخرت بچتا ہے تو، لیکن اگر آخرت کے 1 سیکنڈ کی راحت کو آپ فراموش کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، اور اس سے دنیا اگر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے اور سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہم مال اور دولت یا دنیا کے حاصل کرنے میں، دنیا کو طلب کرنے میں اپنے آپ کو آخرت سے کبھی بھی غافل نہ کریں، بلکہ آخرت کی طلب یہ ہمارا مقصد اصلی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی یہ ہم سب کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور اس کی رضامندی سے جو وقت بچ جائے، اس کے عبادت سے جو وقت بچ جائے، اس میں ہم اپنی تجارت کے لیے لگائیں اور دوسرے چیزوں کے لیے لگائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حلال راستوں سے
روزی تلاش کرنے میں اللہ رب العالمین نے کبھی بھی نہیں روکا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو ہمارا اور آپ کا حصہ ہے اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس راستے کو بھی اپنی بندگی کے راستہ اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے آسان کیا ہے۔ اب اس کی بہتروں مثالیں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کیسی مالداری آئی جب انہوں نے اپنے مال کو، اب اگر مان لیجئے یہی صحابہ، ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو، اگر یہ سوچتے کہ مکہ چھوڑ کر کے ہم جا رہے ہیں، نیا شہر ہوگا مدینہ، پتہ نہیں وہاں کے بازار کیسے ہوں گے، یہاں ہمارے کسٹمر ہیں، دکانداری ہماری چل رہی ہے، سب کچھ ہے، لائف سیٹل ہے، لوگ کہتے ہیں سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تجارت چھوڑنا پڑے گا، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں سے جائیں گے خالی ہاتھ، پھکڑ بن کر کے، وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اگر یہ سوچتے وہ لوگ تو پھر وہ مالداریاں ان کو حاصل ہوتی جو اللہ رب العالمین نے ان کو مالداری دی، دنیا وسیع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن روزے سے تھے عبد الرحمن ابن عوف، تو کسی نے جب افطار کر لیا، مغرب کے بعد کسی نے کھانا لا کر کے دیا آپ کو کہ آپ روزے سے تھے۔ اب ظاہر ہے جس دن آدمی روزے سے ہوتا ہے، نفل روزہ رکھے ہوئے تھے، تو جس دن آدمی روزے سے ہوتا ہے اس دن یہ چاہتا ہے کہ شام میں اچھا کھائیں، کچھ وہ چیز کھائیں جو رغبت سے کھا سکے، کیونکہ دن بھر سے بھوکے ہیں۔ تو کھانا لا کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو کھانے کو دیکھ کر کے وہ رونے لگے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کھانا دیکھ کر کے رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مصعب ابن عمیر، حضرت حمزہ اور اس طرح کے لوگ جو ہم سے بہت بہتر تھے، عبد الرحمن ابن عوف دیکھیے عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں، ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، کہا کہ وہ ہم سے بہتر تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے، مصعب ابن عمیر کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ کہ جب وہ انتقال ہوئے تو اتنا کپڑا تک نہیں تھا کہ جن سے ان کو پورا کفن دیا جاتا، سر ڈھکنے سے پاؤں کھلتا تھا، پاؤں ڈھکنے سے سر کھلتا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کا بدلہ ان نعمتوں کی شکل میں دنیا ہی میں دے دے رہا ہے؟ یہ کہہ کر کے کھانا واپس کر دیا، کہا لے جاؤ، یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ ہے زہد، یہ ہے ورع، سمجھ میں آ رہی بات؟ حالانکہ وہ کھانا کیا رہا ہوگا اس وقت۔ آج اگر ہم لوگ اپنے دسترخوان کو لگاتے ہیں تو دسترخوان لگانے کے بعد اتنی جگہ بھی نہیں بچتی ہے کہ ہم اس میں آرام سے بیٹھ سکیں، کوئی پلیٹ ادھر ہٹاتا ہے، کوئی پلیٹ ادھر، اتنے آئٹم اور اتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے میسر کر دی۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ہم اس کے مستحق تھے؟ جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب کچھ۔ عبد الرحمن ابن عوف کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سینکڑوں اونٹ ایک مرتبہ آیا، مدینے میں قحط سالی کا معاملہ تھا، ملک شام سے سامان سے لدا پدا اونٹ آیا مدینہ منورہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، لے جائیے۔ اس کے باوجود بھی مال ان کے پاس بہت تھا، رئیس التجار ان کو کہا جاتا ہے، اس زمانے کے تاجر تھے۔ مکہ میں سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینہ جب پہنچے تو نعمان ابن بشیر سے غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات کروائی تھی، بھائی چارہ کروایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے عبد الرحمن بھائی، ایک کام کیجئے، ہماری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ ایک سے شادی کر لیجئے، باغ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا آپ لیجئے آدھا آپ لیجئے۔ کہا نہیں، دلنی علی سوق المدینہ، مدینہ کا بازار دکھا دو کدھر ہے، وہاں جا کر کے ہم تجارت کریں گے۔ اور پھر سے اپنا سیٹ اپ بیٹھایا، نیا کاروبار کیا، شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی۔ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں، ہم لوگ ظاہری اسباب، یعلمون ظاہرا، دنیا کی زندگی کی ظاہری چیزوں کو، ظاہری ساز و سامان کو ہم دیکھتے ہیں،
آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ ہم آخرت کو دیکھیں اور دنیا کی چیزوں کو، اگر آخرت کے حصول کے راستے میں یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں تو ان کو ہم قربان کر دیں، ان کو ہم جانے دیں، ان کو ہم ترک کر دیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دے گا، اس کو دے گا، بہتر چیز دے گا، اس سے عطا کر دے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے دنیا کے اس زندگی میں دیکھیے، اگر یہ نقطہ اگر سمجھ گئے آپ تو پھر دین کے اوپر عمل کرنا اس باب میں ہر آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہا دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی نے سب کی روزی مقرر کر دی ہے، کون کتنا پائے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کی زندگی کیسے گزرے گی، اور کس کی زندگی آسانی سے گزرے گی، کس کی زندگی تنگیوں میں مشکل میں گزرے گی، یہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ خیر کے اوپر مبنی ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ عقیدہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ساتھ والعیاذ باللہ غلط کیا، ہم اس کے حقدار تھے، دیکھو کافر کو ملے حور و قصور، اقبال نے کہا شکوہ میں، کافر کو بلڈنگ ہے، اس کے لیے حور ہے دنیا میں، اور ہم کو فقط وعدہ حور، وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو پھکڑ بنا دیا۔ کہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ آدمی تو وہ کافر ہے، کافر ہے، اور ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اور اس کے بعد آگے کہا الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو اس وجہ سے بھی عذاب دے گا کہ وہ اللہ سے بدگمان ہے، بدزنی کے شکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ غلط کیا والعیاذ باللہ۔ اللہ کا کوئی فیصلہ اللہ کا خیر سے خالی نہیں ہو سکتا ہے اس وقت جو فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے یا آپ کے حق میں ہوا ہے، کسی کے حق میں ہوا ہے، ہم کو ابھی اچھا نہیں لگ رہا ہو، لیکن اگر انجام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ فیصلہ دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایمان آدمی کو رکھنا چاہیے، اور اگر یہ ایمان رکھ دے وہ آدمی تو پھر اس باب میں کبھی بھی اٹھو کر نہیں کہے گا۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو، اور پھر جہاں مرضی کے مطابق نہیں ہو کوئی چیز تو ہم پھر ناراض ہو جاتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہے، ملوث ہے، وہ ایک کنسپٹ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیتا ہے، ایک طریقہ کہ اس طرح سے یہ معاملہ میرے ساتھ ہوگا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی تقدیر اس کو فالو کرے۔ بھائی اللہ کی تقدیر، اللہ کی لکھاوٹ آپ کے سوچ کے مطابق نہیں ہوگی، آپ اپنی سوچ لے جا کر کے اس پر فٹ کیجئے، کیونکہ یہ بات آپ جان لیجئے کہ اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ذرہ برابر بھی، تھوڑا بھی ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتا۔ جس نے خود یہ کہا ہو اپنے بارے میں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ وجعلت بینکم محرما، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ جس نے یہ اپنے بارے میں فیصلہ کیا ہو وہ ہمارے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ کیسے آپ ایک چیز کے مستحق ہیں اور آپ کو وہ چیز نہیں دے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ خیر ہے، خیر ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ خیر سے خالی نہیں ہوتا ہے دونوں معاملے میں۔ اب آپ غور کیجئے نا، حدیثوں کو دیکھیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کو جنت میں کوئی اونچا اور اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے عملوں کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو مصیبتوں کے اندر گرفتار کرتا ہے، آفت آتے ہیں اس کے مال کے اوپر، کاروبار کے اوپر، تجارت کے اوپر، آل و اولاد کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ تاہم ہر آدمی کو آزمائش اور مصیبت سے بچنے کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اور اگر آ جائے مصیبت تو اس سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے، واویلا اور گریزاری نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ولا تجعل مصیبتنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ہمارے دین میں اللہ کوئی مصیبت نازل نہ کر، اور یہ بھی کہا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ساری دعائیں ہیں اللہ کے نبی جناب اللہ رب العالمین نے سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ ساری دعائیں تو ہم پر مانگنا ہے پناہ اس سے کہ اللہ ہم کو آزمائش میں مصیبت میں گرفتار مت کر، اے اللہ ہم کو مصیبتوں سے نجات دے، یہ دعا کرنی ہے۔ لیکن اگر آ جائے تو واویلا اور گریزاری نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے شکایت نہیں کرنا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جنت میں کوئی مقام دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے عملوں سے اس مقام کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اور صرف مصیبت میں گرفتار نہیں کرتا، اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے بندہ، اور جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے نزدیک بلا حساب و کتاب کے ہے۔ تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہوا دنیا میں، کچھ دن اگر آپ نے صبر کیا، اچھا یہ صبر بھی کب ہے؟ کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت آپ کو مصیبت کی خبر پہنچی تھی اسی وقت آپ کو صبر کرنا، ورنہ انسانی دل کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ بھولنے والا ہے، رو دھو کر کے 3 دن 4 دن 5 دن میں آدمی بھول دیتا ہے سب کو، بھائی اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے، بیٹے ماں باپ کو بھولا دیتے ہیں، شوہر بیوی کو بھول جاتا ہے، بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے، سب کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ وقت اتنا بڑا مرہم ہے کہ وہ غموں کو مندمل کر دیتا ہے، زخموں کو بھر دیتا ہے، پھر کبھی کسی موقع پر کوئی یاد آیا تو آیا، نہ آیا تو نہ آیا۔ اب تو لوگ خود یاد اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو اب دوسروں کو، اپنے رشتہ داروں کو کیا یاد کریں گے؟ بہرحال پہلی مرتبہ مصیبت کی جو خبر پہنچی اسی وقت اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ تو یہ ایک فائدہ تو یہ ہوا، صبر کیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرنے والا ہے، اس وجہ سے آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، یہ سوچنی چاہیے۔ اس سے جو محروم کیا ہے ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو روکا ہے اور منع کیا ہے، نہیں دیا ہے، پھر ہوگا تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک بات، یا یہ بات ہے، یہ سب حدیث کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ چیز جو مانگ رہے تھے، طلب کر رہے تھے اللہ سے، اللہ نے یہ چیز تم کو نہ دی ہے، ہو سکتا ہے اس دعا کے ذریعے سے تمہارے اوپر اس سے کوئی بڑی مصیبت آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو تم سے دور کر دیا ہے، اس مصیبت کو تم سے دور کر دیا ہے یہ چیز نہ دے کر کے۔ تو اللہ کا ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ ہمارے اور آپ کے حق میں، بندوں کے حق میں ہوتا ہے، وہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر خیر ہی ہوتا ہے۔ لہذا کبھی بھی آدمی کو تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور دنیا قدر کفاف، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسول کے فرمان، اللہ کے حکم کے دائرے میں رہ کر کے کرنی چاہیے، اور وہیں سے دنیا حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سے اتنی روزی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساری ضرورتوں کو اچھے سے پورا کر دے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، نہ خود کو بنائے، نہ بال بچوں کو بنائے، اور نہ کسی کو بنائے، ہے نا۔ یہ دعا بھی انسان کو کرتے رہنی چاہیے
کیونکہ دنیا کی یہ نعمتیں اللہ نے دراصل مومن کے لیے ہی بنائی ہیں، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں یہ تو مومن کے لیے خاص ہے ہی ہے۔ جنت تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے مومن کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا ہی۔ جب یہ عقیدہ انسان کے دل کے اندر ہوگا تو مال چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ اگر دین کے قیمت کے اوپر اس کو حاصل ہو رہا ہو تو بڑے سے بڑے مال کو بھی ٹھوکر مار دے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ درہم کا بندہ، دینار کا بندہ اور کپڑوں کے بندہ ہونے سے وہ بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کیسے اس کا خرچ وغیرہ کہاں چلے گا اور ذمہ داری کون اٹھائیں گے اس کی، جو قرآن میں جیسے بتایا گیا جی یعنی کہ ان کو وراثت میں کوئی حق نہیں ہے؟ جی ہاں یعنی زید کا انتقال ہوا مثال کے طور پر، جی جی زید کا انتقال ہوا، زید بیٹا ہے بکر کا، جی اور بکر زندہ ہے، جی اور زید کے بال بچے اور بیویاں ہیں، بیوی ہے، جی 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 تو یعنی زید کے انتقال کے بعد ان یتیم بچوں کی کفالت کون کرے گا، یہ سوال ہے نا؟ جی جی اور جیسے وراثت کا بتا رہا تعلق ہے تو وہ آ رہے ہیں اس پہ آ رہے ہیں۔ یتیم جی بچوں جی کی کفالت جو کریں گے نا وہ دادا کریں گے۔ کون کریں گے؟ ادا کریں۔ دادا کریں گے، دادا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان یتیم بچوں کی کفالت کریں، اور دادا کا اگر انتقال ہو گیا تو چچا لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کریں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا، تو عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تو ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی ابو طالب ہی آپ کے گارجین تھے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات کہ اگر دادا کی پراپرٹی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی پراپرٹی وراثت میں کیا حق بنے گا؟ ہاں وراثت میں کیسے حق، جیسے تقسیم بتایا گیا قرآن میں، ٹھیک ہے، تمام کا حق اس کی دو شکل ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ مال زید کا ہو اپنا، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن پراپرٹی اگر دادا کی ہو، مال اگر دادا کا ہو جی تب مسئلہ ہے۔ لیکن زید نے کمایا ہے، خود کما کر کے اس نے اپنا تیار کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے ابا بھی زندہ ہیں، لیکن سارے بھائیوں کا الگ الگ اپنا اپنا بزنس ہے، والد کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو زید کی جو پراپرٹی ہے، اس کی جو اپنی کمائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اس کے بال بچوں میں تقسیم ہو جائیں گی، جو شرعی طریقہ ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں مال دادا کے نام ہو، پراپرٹی دادا کے نام ہو، تو ایسی صورت میں زید کے انتقال کے بعد زید کے جو بال بچے ہیں وہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے شرعی طور پر۔ لیکن شریعت نے زید کے والد کے اوپر سمجھیے کہ یہ ایک طرح سے یہ واجب بھی معاملہ کیا ہے کہ وہ کیا کرے، ان یتیم بچوں کے لیے مال میں سے وصیت کرے، اپنے مال میں سے 1/3 مال کے اندر اندر یہ وصیت کر سکتا ہے ان یتیم بال بچوں کے لیے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ اس لیے کہیں پر قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے۔ نہیں، قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، لیکن علماء نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے دادا کو یتیم بچوں کے لیے وصیت کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وصیت کر دینا چاہیے، یہ احسان ہوگا ان یتیم بچوں کے اوپر۔ بالآخر وہ کہاں جائیں گے؟ دادا کی ذمہ داری تھی نا والد کے انتقال کے بعد۔ جی اب دادا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مر گئے، آج کل کا جو زمانہ ہے
دادا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارا بیٹا لوگ ان کو دیکھے گا نہیں. ایسا ہوتا ہے نا جی عام طور پہ. جی مسئلہ یہی ہے. ہاں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جان رہا ہے کہ اگر ہم جب تک ہیں تب تک ٹھیک ہے، بیٹا لوگ دیکھ رہا ہے کیونکہ پراپرٹی میرے پاس ہے، اور اگر ہم چلے گئے تو میرا بیٹا لوگ میرے ان پوتوں کو محروم کر دے گا. اس کو معلوم ہے، تب وہ وصیت نہیں کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا. کرنا چاہیے. شیخ تو اس کے متعلق مطلب قرآن میں اور کہیں کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ مطلب اسے جو محروم کر دیا گیا ہے تو ان کو کہیں پر حقوق نہیں دیا گیا ہے کہ اس کا واضح طور پر محروم کرنے کی وجہ ہے کہ آپ میت سے جس واسطے سے قریب ہو رہے تھے، آپ جس واسطے سے جا رہے تھے مال تک، وہ بیچ میں واسطہ آپ کا ٹوٹ گیا. اب جب واسطہ ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں آپ کو مال نہیں ملے گا. لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ ہے، اسلام نے اس سے زیادہ مال ان کو دیا ہے جو ان کے حصے میں آ رہا تھا. وصیت کا دروازہ کھولا ہے. لوگ اس کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں غور سے کہ وصیت کا دروازہ کھول کر کے 1/3 مال، یعنی پورا مال جو ہے پوری پراپرٹی کو 3 حصے میں تقسیم کر کے 1 حصہ دادا اگر چاہیں اپنی زندگی میں تو ان یتیم پوتے پوتیوں کے نام اپنے لکھ سکتے ہیں. مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں لوگ دین سمجھتے نہیں ہیں، دین نہیں سمجھتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے. بھائی بچے تو ان کے ہیں نا. اب ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں ہم اپنے سماج کے حساب سے سوچتے ہیں. اب سوچیں کہ ماں عورت اگر بیوہ ہو گئی تو اب اس کی شادی ہوگی نہیں، یہ سمجھتے ہیں. اب وہ زندگی بھر بیچاری بال بچوں کا منہ دیکھ کر کے سسرال میں رہنا گوارا کرتی ہے. شریعت اس کی تو تعلیم نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینہ 10 دن آپ عدت میں رہیے اور اس کے بعد آپ نکاح کر سکتی ہیں. اب نکاح کر کے آپ چلے گئے تو جس شوہر کے پاس آپ گئے وہاں سے آپ کو مال ملے گا. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا کھانا خرچہ اٹھائے، کھلائے پلائے، آپ کو دیکھ ریکھ کرے. تو عورت کا معاملہ تو حل ہو گیا. اب رہی بات ان بال بچوں کا، تو ذمہ داری ہے دادا کے اوپر، ذمہ داری ہے چچاؤں کے اوپر کہ ان یتیم بچوں کی خبر گیری کریں. یا یتیموں کے حقوق کے بارے میں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے قرآن میں؟ جی شیخ ہے. جی اتنی تاکید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.